اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اپنا لے تو انشاءاللہ اس کے ارادے بھی مضبوط ہوں گے، حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے وجود میں پیدا ہوگی۔ لبنان سے ایک بہت بڑے عالم مفتی ڈاکٹر اسامہ عبدالرزاق گجرات ہمارے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے اپنے مشائخ سے سلسلہ در سلسلہ ایک وظیفہ چلا آ رہا تھا وہ بیان کیا۔ میں نے اسے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہ وظیفہ اور لوگوں تک پہنچا سکوں، تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی۔ صحت کی 3 قسمیں ہیں، ایک جسمانی صحت، ایک روحانی صحت اور ایک ذہنی صحت۔ جب تک انسان کا ذہن صحت مند نہ ہو وہ جسم یا روح کی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ تو سب سے پہلے ذہنی صحت ضروری ہے۔ ذہنی صحت کے لیے سوچ کا مثبت ہونا بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ منفی ہو تو پھر ذہنی صحت کو برقرار رکھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ تو سوچ کو مثبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ منفی سوچ اور مثبت سوچ کیا ہے؟ آپ کے سامنے ٹیبل پہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے جو آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے اور آدھا خالی ہے۔ تو جس شخص کی سوچ مثبت ہے وہ یہ دیکھے گا کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے۔ جس کی سوچ منفی ہے وہ محرومی کا خیال کرے گا، کہے گا جی آدھا گلاس خالی ہے۔ آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، زندگی میں جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں ان کی قدر کریں، شکرانہ کریں، اور جو چیزیں حاصل نہیں ان کا رونا روتے ہوئے اپنے دل کو روگ نہ لگا لیں اور اپنی طاقتوں کو گھٹانے میں خود ہی کردار ادا نہ کریں، بلکہ جو چیز حاصل ہے اس پر شکرانہ کریں۔ جیسی زندگی آپ گزار رہے ہیں اس دنیا میں لاکھوں لوگ اس سطح کی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں، کوئی معذور ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی اسپتالوں میں ہیں، اور وہ ایسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں جیسی آپ کو حاصل ہے، تو آپ شکرانہ کریں۔ مثبت سوچ انسان کے امیون سسٹم ہے اس کو مضبوط کرتی ہے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق کہ انسان ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید رکھے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیماری آئی ہے، ٹھیک ہے حالات بڑے خطرناک ہیں، لیکن انجام خیر ہی ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو پھر آپ کا ذہن بھی مضبوط ہوگا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اور کسی نے ایک دعا مانگی تھی کہ دعا کرو کہ سلامت رہے میری ہمت، ایک چراغ 1000 آندھیوں پہ بھاری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت عطا کر دے تو انسان 1000 طوفانوں سے لڑ سکتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں اور اس سے ہمت طلب کرتے رہیں۔ میں اس موقع پر علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں، جنہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا ہے، جنہوں نے رات عشاء کے بعد اذانیں دینے کی رغبت دلائی ہے تاکہ قوم کے اندر امید قائم رہے۔ ورنہ ہمارے میڈیا نے جتنا ڈرا دیا تھا، اگر علماء اس وقت آگے بڑھ کر امید قائم نہ کرتے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی رغبت نہ دلاتے، تو میڈیا نے جتنا ڈرا دیا تھا لوگ تو ڈر کے مر جاتے۔ میں علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں تمام احباب سے گزارش کروں گا، حالات جتنے بھی گمبھیر ہو جائیں کبھی آپ امید کو نہ ٹوٹنے دیں، کبھی مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں۔ وہ لوگ جو کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر بعد میں صحت یاب ہو گئے، ان سے کچھ صحافیوں نے انٹرویو کیے تو انہوں نے ایک ہی نتیجہ نکالا ہے کہ جو لوگ صحت یاب ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے بیماری میں بھی اللہ پر توکل کیا ہے، امید رکھی ہے کہ اللہ مدد کرے گا، ہم صحت یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے اوپر مایوسی نہیں طاری ہونے دی۔
تو قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. ایک تو سوچ کو مثبت رکھیں، دوسرا اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں، مایوس نہ ہوں. تیسری چیز جسمانی صفائی کا خیال رکھیں. اگر کسی شخص کے ناخن بڑے ہوئے ہوں، ان میں میل ہو، جسم کے غیر ضروری بال بڑے ہوئے ہوں اور اس نے دانت بھی صاف نہ کیے ہوں، کبھی کبھار وہ غسل کرتا ہو، تو ایسے شخص کو تو بیماریاں دوڑ کے لگتی ہیں. اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے. الطہور و شطر الایمان. چائنا کے لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ مہینے کے بعد غسل کرتے ہیں، اور بعض ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں لوگ کئی مہینے غسل ہی نہیں کرتے اور ٹشو پیپر سے ہی اپنے جسم کو صاف کرتے ہیں، مکمل طور پہ صفائی کا اہتمام ہی نہیں کرتے. تو یہ جو گندگی ہے یہ بھی جسم کی طاقت کو گھٹاتی ہے اور انسان کو بیماریوں کا گھر بنا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم پر فرمائی ہیں، ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور اسلام صفائی کا دین ہے، اسلام پاکیزگی کا دین ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام، آپ خود پاک ہیں اور وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے دنیا کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اکثر اوقات باوضو رہیں، کوشش کریں ان دنوں میں روزانہ غسل کریں، نہیں تو 2-3 دن بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم ضرور غسل کریں، اور اپنے جسم کی صفائی کا، ناخن اور دانتوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. اپنے برتن جن میں کھانا کھاتے ہیں، اپنا بستر اس کی، اور اپنے کمرے کی، گھر کی صفائی کا خیال رکھیں. تیسری چیز جو قوت مدافعت کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، رات کو ہلکا کھانا لیں، اور عشاء کے بعد اگر کوئی زیادہ اہم ضروری کام نہیں ہے تو جلدی سو جائیں. رات کی بھرپور نیند لے کر جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو آپ اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے. وہ لوگ جو رات کا اکثر حصہ جاگ کے گزارتے ہیں یا ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور طویل عرصے تک ان کا یہ معمول رہتا ہے کہ وہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ قوت مدافعت گھٹ جاتی ہے. اس وقت وہ ممالک جن میں رات گئے تک نیٹ استعمال کرنا لوگوں کا معمول بن گیا تھا، وہاں لوگ اس مرض سے زیادہ پریشان ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا اگر رات عشاء کے بعد آپ نے جاگنا بھی ہو، پھر بھی نصف رات سے پہلے سو جائیں، رات کی بھرپور نیند لیں، صبح جلدی اٹھیں، اور آپ اس وقت محسوس کریں گے جب آپ رات کی نیند لے کے اٹھیں گے کہ جسم اپنے اندر ایک خاص طاقت رکھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم سنت جو کہ قوت مدافعت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، قیلولہ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنا. اس سنت پر لوگوں نے تحقیق کی ہے، غیر مسلموں نے حضور کی سنت پر تحقیق کی ہے، اور وہ اشش کر اٹھے ہیں کہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت قائم فرمائی ہے اس کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر انسان دوپہر کے وقت چند گھڑیاں قیلولہ کر لے تو جسمانی طاقتیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آزما کے آپ دیکھ لیں، حضور کی سنت پہ عمل کر کے دیکھیں. دوپہر کو چند گھڑیاں جب آپ نیند لیں گے، اس کے بعد اٹھتے ہوئے آپ اپنے وجود میں ایک تازگی محسوس کریں گے. قوت مدافعت کو گھٹانے میں جو چیز اس دور میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ ہے سوشل میڈیا کا حد سے بڑا ہوا استعمال. ٹھیک ہے آپ نیٹ استعمال کریں، لیکن اس کے لیے کوئی ایک وقت رکھ لیں. صبح بھی نیٹ، دوپہر بھی نیٹ، شام بھی نیٹ، ہر وقت موبائل استعمال کرتے رہنا، اس کا انسانی صحت پہ انتہائی برا اثر ہے. اور اگر انسان نیٹ استعمال کرتے ہوئے اخلاقی حدود کا خیال نہ رکھے تو اس سے ذہن میں فتور پیدا ہوتا ہے اور انسان کی صحت پہ اس کے انتہائی برے اثرات ہیں. اس لیے نیٹ ضرورت کے تحت استعمال کریں اور تھوڑی دیر کے لیے استعمال کریں. ہر وقت موبائل استعمال کرتے رہنے سے بھی قوت مدافعت پر جو ہے وہ منفی اثر پڑتا ہے. موجودہ دور میں ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شراب نوشی اور منشیات کا استعمال، سگریٹ نوشی، یہ بھی انسانی صحت پر انتہائی برے اثرات مرتب کرتے ہیں. اس سے قوت مدافعت بھی گھٹ جاتی ہے.
موجودہ دور میں جو آفت آئی ہے اس نے ہمیں اسلام کی حقانیت کو ماننے کا درس دیا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو حرام ماننے میں ہی اور ان سے بچنے میں ہی انسانیت کا فائدہ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص اس وظیفے کو اپنا لے تو انشاءاللہ اس کے ارادے بھی مضبوط ہوں گے، حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت اس کے وجود میں پیدا ہوگی۔ کم از کم ایک دفعہ یا صبح و شام 2 دفعہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبیا ورسولا۔ اللہ جس حال میں رکھے میں اپنے رب پہ راضی ہوں اور اسلام کے ہر حکم پر دل و جان سے میں جھکا ہوا ہوں، میرا سر جھکا ہوا ہے، اسلام کے ہر حکم کو میں دل و جان سے مانتا ہوں۔ وب سیدنا محمد نبی و رسولہ، اور میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ نے خاتم النبیین کا امتی مجھے بنایا۔ یہ وظیفہ آپ کے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرے گا۔ لبنان سے ایک بہت بڑے عالم مفتی ڈاکٹر اسامہ عبدالرزاق گجرات ہمارے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے اپنے مشائخ سے سلسلہ در سلسلہ ایک وظیفہ چلا آ رہا تھا وہ بیان کیا۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں یہ وظیفہ اور لوگوں تک پہنچا سکوں، تو انہوں نے مجھے اس کی اجازت دی۔ وہ وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے یہ مروی ہے کہ جب کبھی آپ پریشان ہوتے، تازہ وضو کرتے، 2 نفل ادا کرتے، پھر قبلہ رخ لیٹ جاتے، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور سورہ علم نشرح کہ یہ مقدس کلمات تلاوت کرتے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 3 دفعہ وہ ان کلمات کو دہراتے۔ آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں 2 نفل پڑھ کے قبلہ رخ لیٹ کے یہ آیات پڑھ کے اٹھا ہوں، اللہ نے میری تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس پر آپ یقین رکھیں، یہ تکلیف کا وقت ہے لیکن اس کے بعد راحت ہے، اس کا انجام خیر ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔